بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتون لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور هدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. اللہ زمین آسمان کا نور ہے، اور اس نور کی مثال ایسی ہے جیسے طاق میں چراغ ہو. چراغ شیشے کے قندیل میں ہے. قندیل گویا کہ موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ ہے. زیتون کے مبارک درخت سے روشن کیا جاتا ہے. نہ مشرق کی طرف اور نہ مغرب کی طرف اس کا تیر قریب ہے کہ روشن ہو جائے. اگرچہ اسے آگ نے نہ چھوا ہو، روشنی پر روشنی ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اپنی روشنی کے راہ دکھاتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. صدق الہ العالمین. اعزان ذی وقار، سورہ نور 24واں سورہ ہے قرآن شریف کا، اور آیت نمبر ہے 35. اس میں کئی جزء. پہلے جزء اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ زمین اور آسمان کو نور ہے. لیکن 600 سال قبل اسلام حضرت مسیح نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ دنیا کا نور میں ہوں. اب سوال یہ یہاں اگلا ہے کہ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس نور کی مثال جیسے طاق میں چراغ ہو. سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چراغ یا طاق نور سے پہلے ہے یا نور کے بعد؟ اگلا ہے چراغ شیشے کے قندیل میں ہے. اگر شیشے کے قندیل میں چراغ ہے تو چراغ کو کب بنایا گیا؟ پھر گویا قندیل گویا موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ ہے. اب ستارے سے تشبیہ دی جا رہی ہے، تو موتی یا قندیل گویا نور کے بعد ہے یا نور سے پہلے ہے؟ زیتون کے مبارک درخت سے روشن کیا جاتا ہے، تو زیتون کا جو درخت ہے یا اس کا جو تیل ہے یا قریب روشن ہو جائے گا، تو وہ زیتون پہلے ہے یا نور پہلے ہے؟ زیتون کا تیل سے جو لگایا جا رہا ہے، جلایا جاتا ہے. اور پھر آگے کہے اگرچہ اسے آگ نے نہ چھوا ہو، کیا نور کو آگ چھو سکتا ہے؟ اور پھر آگے ہے کہ نور علی نور، یعنی روشنی پر روشنی ہے. اور یہدی اللہ لنور من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی روشنی سے دکھاتا ہے. اب روشنی یہ وہی روشنی ہے جو ہم دنیا میں استعمال کر رہے ہیں، یا کوئی اور روشنی کی بات ہو رہی ہے؟ اور اللہ لوگوں کی مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے کہ اور ہر چیز کا جاننے والا ہے. اب پھر کسی بچے نے پوچھا ہے کہ یہ نور پہلے سے ہے یا چراغ پہلے سے ہے؟ روشنی پہلے ہے یا خدا پہلے ہے؟ اگر خدا سے پہلے نور ہے بنایا گیا ہے تو نور کہاں تھا؟ اگر خدا تھا تو خدا کہاں تھا؟ عجب سوال ہے. لیکن ہمارے چونکہ آج کے جو سوال ہے وہ آگے چل کر ہم پیش کریں گے. سب سے پہلے تمام حمد و ستائش و تعریف و تمجید سب اسی خدائے بزرگ برتر کے لیے ہے، رب ذوالجلال کے قادر قوی قدوس قائم اور جلالی اور بابرکت نام سے ہم شکر گزاری کرتے ہوئے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اور آپ تمام سامعین کو حقیق عرفان کے پروگرام خدا شناسی کے نویں قسم میں بعنوان انسانی روح کی خطرناک حالت سے خلاصی کے چند سوالات اور اس کے جواب لے کر حاضر ہوئے ہیں. تو آپ تمام سامعین حضرت خدمت میں سلام اور خوش آمدید. امید ہے آپ سب بخیر ہوں گے. تو آئیے وقت ضائع کیے بغیر ہم پہلے سوال کی جانب چلتے ہیں کہ انسانی روح خطرناک حالت سے کیوں کر خلاصی پا سکتی ہے. ہم نے اس جو سورہ نور سے آیت لی، 35ویں آیت ہے، اس میں ہے کہ ہدایت اس نور کی جانب سے، یعنی خدا کی جانب سے ہے. اب اس نور پر جو ایمان لائے گا اس کو ہدایت ملے گی، اور جو ایمان نہیں لائے گا کتنے ہی نور میں رہے وہ ہدایت نہیں پا سکتا. جب ہدایت نہیں پا سکتا تو خدا کے جلال میں وہ آ کر کے، یعنی خدا کے جلال پر ظاہر نہیں ہوگا، اور دنیا میں بھی وہ بڑے نام کما لے گا لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. دراصل ایک مقصد ہے
جو خدائے متعال کے جانب سے انسانی روح خطرناک حالت سے کیوں کر خلاصی پا سکتی ہے یا نجات پا سکتی ہے؟ یہ مشکل اور ضروری سوال ہے جو کئی طرح سے ادا کیے جاتے ہیں کہ انسان کی نجات کیوں کر ہو سکتی ہے، یا کوئی پوچھے اے بھائیو ہم کیا کریں کہ نجات پائیں وغیرہ۔ اسی طرح یہ سوال مختلف انداز میں ادا تو ہو سکتے ہیں، تو پھر یقیناً اسی طرح کے جوابات بھی مختلف پیرائی میں دیے جا سکتے ہیں، لیکن اس پیارے سوال کا صحیح جواب سننے کے لیے ہمیں عقل یعنی عقل مند اور دل سے ضرور ہونا چاہیے، یعنی عقل کے بھی استعمال کرنا اور دل کا بھی استعمال کرنا ہے، کیونکہ اس کا صحیح جواب انسان کی زندگی کا مرکز ہے۔ اسے نہ پانا زندگی سے متعلق یعنی نا امیدی ہے۔ تو آئیے وقت کو پھر ہم آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں کہ جواب بہت چھوٹا سا واقعہ ہم آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں جو حضرت مسیح سلام علیہ کی زبان اقدس سے تمثیل کے طور پر بیان ہوئے ہیں، اور اس واقعے کو جو تحریر کیا ہے ان کے شاگردوں میں سے جو رسول بھی تھے، لوقا رسول کے معرفت لکھی کے انجیل جلیل، یہ ایک فریسی اور محصول لینے والے دو شخص کے کردار کو بتایا جا رہا ہے۔ انجیل لوقا کی انجیل کے 18ویں باب کی 9 سے 14 آیت میں ہے۔ 9ویں آیت میں یہ ہے کہ پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے ہم راست باز ہیں اور باقی آدمی کو ناصح جانتے تھے، ایک تمثیل پیش کی۔ کچھ لوگ آج بھی ہیں جو اپنے آپ کو بہت راست باز سمجھتے ہیں اور سارے دوسروں کو حقیق جان سمجھتے ہیں کہ ہم تو جنتی باقی سارے جہنمی ہیں، ہم ایمان والے باقی سارے جو ہے وہ بے ایمان ہیں، بھلے ہم سارے بے ایمانی کے جو بھی راہیں ہیں وہ ہم خود اپنائے ہوئے ہیں۔ 10ویں آیت میں ہے کہ دو شخص خدا تعالیٰ کے گھر میں ہیکل میں دعا کرنے کے لیے آئے، ایک فریسی اور دوسرا محصول لینے والا۔ فریسی کھڑے ہو کر، فریسی من اس زمانے جو علماء تھے، وہ علماء دین، وہ کھڑے ہو کر اپنے جی میں یوں کہنے لگا کہ اے خدا، میں تیرا شکر کرنے لگا باقی آدمی کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس محصول لینے والے کے مانند نہیں ہوں۔ اس آیت مقدسہ میں کچھ یوں مرقوم ہے کہ حضور مسیح نے جو تمثیل پیش کی ان لوگوں کو مخاطب کیا جو اپنے آپ کو راست باز اور دوسروں کو حقیر جانتے تھے، ناچیز جانتے ہیں، اس زمانے میں بھی اور آج بھی۔ پہلے شخص جو کہ عالم شرع یعنی فریسی کا نام دے کر کے خداوند متعال نے کوئی شبہ نہیں چھوڑا کہ خاص طبقے کے لوگوں کو مخاطب کیا ہے اور مخاطب کر رہے تھے۔ اگرچہ اس فریسی نے دعا کا مانگنے کا فرض ادا کیا، لیکن کیا وہ دعا مانگ رہا تھا؟ یہ کیا کہہ رہا تھا دعا میں؟ نہیں، فرض ادا نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ دعا میں خدا تعالیٰ سے بات کرنا مقصود ہے کہ انسان اپنے رب سے بات کرتا ہے، دعا میں مانگا جاتا، بات چیت کی جاتی ہے۔ جس طرح تخلیہ میں انسان اپنی بیوی سے یا اپنے کسی عزیز سے کوئی خاص بات کر رہا ہو، تیسرے داخل نہ ہو اس میں، تو اسی طرح وہاں پہ خدا سے جب دعا کی جاتی تو بندہ اور رب کے درمیان میں گفتگو ہوتی ہے۔ مگر دراصل وہ فریسی جو تھا وہ خدا سے باتیں نہیں کر رہا تھا، تو پھر کیا کر رہا تھا؟ ہیکل میں کھڑے ہو کر چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اپنی اخلاقی اور مذہبی کامیابی کے ڈینگے مار رہا تھا، بجائے اس کے کہ وہ خود خدا کامل یعنی معیار کے ساتھ مقابلہ کرتا اور دیکھتا کہ کتنا گناہ گار ہے، لیکن نہیں، وہ خود کا جماعت کا دوسرے اراکین سے مقابلہ کرتا ہے اور خود ہی فیصلہ کر کے اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ میں بہتر ہوں، میں ہفتہ میں 2 بار روزے رکھتا ہوں، حالانکہ سال میں 1 دفعہ روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا خداوند متعال نے، لیکن 2 دفعہ رکھتے تھے، پیر اور جمعرات کے دن، اور اپنی ساری آمدنی کا داہیہ کیا دیتا ہوں، یعنی وہ انسان خدا سے دعا کرنے جتا رہا ہے کہ وہ 2 دن روزہ رکھتا ہے اور داہیہ کی بھی دیتا ہے، یعنی 10واں حصہ جس کو عشر کہتے ہیں۔ عزیزم، اگر ہم تینوں آیات مقدسہ پر کے مفہوم پر غور کریں تو اس نے بار بار لفظ میں کا استعمال کیا، جس سے اس کے دل کی اصلی کیفیت ظاہر ہوتی ہے۔ وہ خود بین، خود پسند اور مغرور تھا۔ اب اس 13ویں آیت میں ہے کہ محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا، وہ دور کھڑا تھا، جہاں کھڑے ہو کر وہ دعا کرتا اس سے نہیں، بالکل دور تھا، اور چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، اس نے آسمان تک بھی نگاہ نہیں اٹھائی، بلکہ اپنی چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا کہ اے خدا، مجھ گناہ گار پر رحم کر۔ آیات مقدسہ میں محصول لینے والے کا تمثیل میں کچھ یوں مرقوم ہے کہ دوسرا شخص جو محصول لینے والا نور مجسم نے اپنے علم نور سے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ محصول لینے والا زبردست تقابل پیش کیا کہ خداوند کے حضور
کھڑے ہو کر اسے احساس ہے کہ میں بالکل نالائق ہوں، میں خاکسار ہوں، اتنا کہ نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر خداوند متعال سے فریاد کرنے لگا کہ اے خدا مجھ گناہ گار پر رحم کر۔ عزیز و کاش ہمارے اندر بھی یہ خوبی آ جائے، یہ کیفیت طاری ہو جائے کہ ہم بجائے دوسروں کو گناہ گار سمجھنے کے خود کو گناہ گار سمجھیں۔ وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ دوسرے بہت گناہ گار ہیں، ایک گناہ گار ہوں، یعنی میں ایک گناہ گار ہوں، بلکہ یہ میں ہی گناہ گار ہوں اور اس لائق نہیں کہ خدا سے کچھ پاؤں۔ اتنا نا امید نہیں، لیکن وہ امید میں اس سے اپنے آپ کو پہلے گناہ کا اقرار کیا، پھر دعا کی۔ اسی کے 14ویں آیت میں ہے عزیزو کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسروں کے نظروں سے راستہ باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ ہم چھوٹا بننا نہیں چاہتے، بڑا بننا چاہتے ہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں بڑا بن جاؤں، راتوں رات بڑے بن جاؤں۔ اس آیت مقدسہ میں منزل العالمین نے اپنے سامعین کو یاد دلایا کہ توبہ کی یہ روح ہے، کیا کہ جو خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرتی ہے، اپنے آپ کو چھوٹا بنانا، اور انسانی شکل اور صورت اور حلیہ کچھ بھی ظاہر کرے، مگر محصول لینے والا راستہ باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا۔ خدا حلیموں اور خاکساروں کو سرفراز کرتا، جو خود سرفراز کرتے ہیں اپنے آپ کو وہ پست کر دیتا خدا۔ آئیے ہم دوسرے سوال کی جانب پھر کہ انسانی روح خطرناک حالت سے کیوں کا خلاص پسند سے دوسرا حصہ میں یہ ہے کہ عزیزان گرامی فرشتے محصول لینے والے کی مثال پیش کی۔ انسانی روح نہیں بلکہ جسم بھی خطرناک حالت میں ہے۔ خلاصی کے لیے پہلے خود کو چھوٹا کرنا ہوگا، اور اس کے جواب ہم آپ کو دے چکے، اور پھر غور کیجئے گا۔ پہلا جواب یہ کہ بعض دنیاوی عقل مند جواب دیتے ہیں کہ اس حالت میں آدمی نکل ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کا فکر ہی نامناسب ہے، لیکن عندیہ یہی وجہ سے بالکل ہی غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی نمبر بات یہ کہ روح کے فضائل مذکورہ اس کے قدر اور اس کی کچھ رعایت نہیں ہے۔ روح کا تقاضا کچھ اور ہے، جسم کا تقاضا کچھ اور ہے۔ روح خدا سے ملاپ کرنا چاہتی ہے، جسم گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اور دوسری بات ہے خدا تعالیٰ کی قدرت میں اس کا انکار ہے۔ جو قدرت انکار کرتا ہے اس کا مطلب روح میں نہیں ہے۔ اور سراسر جسمانیت پر مبنی روح کے فضائل مذکورہ میں اس قدر کہ اس میں کچھ رعایت نہیں، لیکن خدا کا قانون انتظام جو اصلاح مفاسد کے لیے اس میں مفقود ہے۔ اور روح کی تمنا کیا ہے؟ خوشی کی تکمیل، اس میں نہیں کہ عقلاً ناجائز۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ بعض اہل مذاہب یہ جواب دیتے ہیں کہ انسانی راس اس کو موت کے بعد رہائی دے گی، اور یہ جواب عام طور پر پسند کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے ہم مر جائیں گے تو خدا ہمیں اگر جہنم میں ڈالے گا کچھ عرصے کے بعد پھر نکال کے ہمیں جنت میں ڈال دے گا، یہ خوش فہمی کی جنت ہے۔ اور عام لوگ فوراً یہی جواب دیتے ہیں، لیکن جب میں نے غور و فکر کیا، غوث کیا، تو جواب کئی طور پر بالکل باطل قرار پایا۔ یعنی جو تلوار اس وقت کاٹ نہیں کرتی، کوئی بھی تلوار، تو بھلا میدان جنگ میں کیوں کر کام دے گی؟ وہ عام حالت میں جب تلوار چلے کوئی چیز نہیں کاٹ رہی تو میدان جنگ میں کیسے کام آ جائے گی؟ مثال پینٹی 1 آج آپ کے پاس ہے، کسی کے پاس اگر ہے تو وہ کسی کام کا نہیں، کام ہی نہیں کر سکتا۔ آئندہ 5 سال کے بعد کیوں کر کام کرے گی؟ لیکن کی پیڈ اور اینڈرائڈ جو بھی آپ کے پاس اس وقت ہے، ممکن ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں یہ بھی بیکار ہو جائے۔ اسی طرح کارڈلیس فون کا استعمال آسان، زور آور کے قبضے میں کمزور خود سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ ایک پنجرے میں کسی پرندے کو قید کرنے، وہ پرندہ جب تک پنجرہ نہیں کھلے گا وہ آزاد نہیں ہو سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی دوسرا کمزور بھی نہیں چھوڑا سکتا۔ اس پنجرے کو کوئی دوسرا پرندہ آ کر کھولنا چاہے نہیں کھول سکتا، کیونکہ آپ نے قفل لگایا ہوا ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہوگا کہ اس کے لیے زور آور تر چھوڑا سکتا، جو اس سے زیادہ زور آور ہے، جس کے قید میں ہے، تو وہ آ کر چھڑا کر لے جائے گا۔ حالانکہ میں نیکی کو مغلوب اور بدی کو غالب دیکھ رہا ہوں، پھر بھی کیوں کر یہ اندیہ پر اختیار کریں؟ کیا قوت غالبہ کے باوجود ہم مغلوب ہیں یا عدم قوت کے سبب سے ہیں؟ عزیزو، آج تک کسی آدمی میں قوت مخفیہ کیوں ظاہر نہیں ہوئی؟ کہتے بہت طاقت ہے مخفیہ میں، لیکن ظاہر نہیں ہوتی۔ اگر ہم روشنی رکھتے ہوئے تاریکی میں پھنسے ہیں تو ہماری خطرناک حالت کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کچھ بات نہیں ہے، لیکن انسانی راستی اور راست بازی کا کالعدم ہے۔
ٹٹولنے سے اس میں کچھ بھی نہیں نکل سکتا۔ کیوں کہ انسان اپنی حالت لاچاری کو معلوم کرے، نہ اس لیے کہ وہ راستے بازی کرے اور اس کے وسیلے سے نجات پائے کہ ہم نیکی کریں گے تو ہمیں نجات مل جائے گی، بس وہ حالت نمائی ہوگی، اس کی ظاہر چیز کو ظاہر کرے گا۔ آئیے ہم تیسرے جواب کی جانب چلتے ہیں کہ قدم جوہلا پرانے جاہل جو تھے وہ ہم سب جس حال میں پیدا ہوئے ہیں اسی حال میں پڑے رہیں گے، خدا اپنے فضل سے ہمیں نکالے گا۔ آج یہ بہت سارے لوگ ہیں یہ خدا نے میری تقدیر میں لکھ دیا ہے تو ہم اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے۔ اس جواب میں کچھ راستی اور کچھ ناراستی بھی ہوئی ہے۔ اپنے خالق حقیقی اور مالک کے فضل پر تکیہ کرنا راستی کی بات ہے اور مناسب بھی ہے، اور عقل بھی اسے قبول کرتی ہے، مگر ناراستی اس کے جواب الگ ہے۔ وہ کیا کہ بد حالت میں بے خوف پڑے رہنا، حالت خراب ہے ہم بے خوف ہیں، وہ حالت کو دوست سدھار نہیں رہے ہیں، اور بدحالی کو پسند کرنا اور سزا کے حالت کو حقیر جاننا کہ خدا ٹھیک ہے سزا دے گا کوئی بات نہیں، لیکن نہیں، وہ تو بچانا چاہتا ہے آپ کو۔ اس جواب کو ناپسند کرنا اس فضلی کشش کی تڑپ جو کہ روح میں مرکوز ہے اور منافع بخش بھی ہے۔ عالم اسباب میں رہ کر وسائل رحم سے قطع رحم کا امید رہنا یہ بے وقوفی ہے، عقل مندی کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ تو خلاق عالم میں نہ صرف رحم ہی ہے بلکہ وہ صفات بھی ہے، اور بھی صفات بھی ہے اس میں، پھر کیونکہ یقین ہو سکتا ہے کہ ہماری جانب سے صفت رحمی ہو، مرئی ہو، کیا غضب کا ہمیں یقین نہیں کہ اس کا غضب بھی آئے گا اور آتا رہتا، ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ عزیزو، ایسا نہ ہو کہ جھوپڑی میں رہیں اور محل ہم خواب کا دیکھیں، یعنی خواب دیکھیں محلوں کا رحم جھوپڑی کے اندر، لیکن اس کے لیے ہمیں تگ و دو کرنی پڑے گی، محنت مشقت کرنی پڑے گی، تو کہیں جا کے اس جھوپڑی کو آپ محل بنا سکتے ہیں۔ ان تینوں جواب کا محاصل یہ ہوا عزیزو کہ پہلی بات ہے کہ تینوں جواب کیا ہے؟ نافہمی اور غفلت کا نتیجہ اور انجام موت ہے۔ دوسری بات یہ ہے اس میں ہے کہ اب بھی یہ دیکھنا کہ اس لاچاری کی حالت میں انسان عقل، یعنی انسانی عقل کو کوئی مفید نسخہ نکال سکتی ہے؟ نہیں نکال سکتی۔ جس سے انسان اس روح کی بد حالت سے نکلے اس کے پاس کوئی سا نسخہ نہیں ہے۔ تیسری بات یہ بھی معلوم ہوا کہ سارے مذاہب میں یہ تقاریر لکھی ہیں کہ خدا سے نہیں ہے، کیونکہ یہ سب مخلصی کی راہ نہیں دکھلا سکتے، ان کے خیالات بھی مخلصی کی راہ نہیں آتی۔ اب چوتھا جواب آئیے کلام مقدس کی روشنی میں دیکھتے ہیں، وہ ہے کہ اعلام کی کتابوں سے ملتا ہے اور وہ سب سے نرالا ہے، اسی نے انسان کی تسلی ہوتی ہے اور اسی میں تسلی ہوتی رہتی ہے کہ اس بد حالت سے مخلصی اس زندگی میں اس الہی حکمت سے ہو سکتی ہے جو بڑی گہرائی کے ساتھ ہے، جو کلمت اللہ ہو، روح اللہ ہے اور حضور مسیح ذات بابرکات سے ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن شرط ہے، شرط کیا ہے؟ بشرط کہ طالبان نجات کے دل میں اس کے لیے کوئی حکمت اور مناسبت پر مستعد تیار ہو، یعنی اس کا حاصل یہ ہے کہ نجات صرف خدا تعالیٰ جو قادر مطلق ہے اس کی طاقت سے ہے، مگر اس کی خواہش انسان کی جانب سے ہونی چاہیے۔ انسان چاہتا نہیں کہ میں نجات پاؤں تو کوئی اس کو نہیں نجات دلا سکتا۔ اگر وہ چاہے کہ میں نجات پاؤں تب خدا اسے نجات دیتا ہے، اور پھر چاہیے کہ آدمی بدحالی پر، لاچاری اور روح کے پاک خواہشوں پر، شریعت کی تکمیل پر مطلوب ہو، یعنی غور فکر کہ شریعت میں ہم یہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے۔ شریعت اپنی جگہ ہے، لیکن جو حقیقت ہے اس کے اندر ہے، اور وہ نہیں جانتا کہ خوب معلوم کرے کہ اس کی زبان بلکہ اس کی روح یوں چلائے کہ گناہ اور غم کے غار میں ہے، اسے نکلنا ہوگا اس کو۔ یعنی میں کرتا ہوں فریاد، خدایا میری آواز سن، اور تو فریاد مجھے یاد ہے، یعنی تو فرما تجھے یاد ہے، اسی کا نام کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور اسی خالص طلب کے ساتھ، اور یہی موقع کشیش رحمت کا ہے یا اغذیہ آفتاب صداقت کے موقع ہے۔ یہ انسان پر ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ عزیزاً، یہ حالت ایک محتاج روح کے ہاتھ پھیلانے کی ہے، اور اس سچے غنی اور سخی جو سخی ہے، جس کے دروازے سے کوئی ناامید نہیں ہو سکتا، نہیں پھر سکتا، جس کا دروازہ چھوڑ کر کسی دوسرے دروازے میں فیض نہیں مل سکتا۔ عقل بھی یہی کہتے ہیں کہ قادر مطلق کے فضل اور اس حالت میں متوازی ہو۔ کیا رکاوٹ اور مزاحمت کے ساتھ کوئی کشش پوری دقت سے دلا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ بدکاروں کو یا تنقیح کے صحت کے دوا کارساز نہیں ہو سکتی۔ اگر دوا ہے تو بدکاری کے دوا نہیں ہے، وہ روحانی علاج ہوگی اس کے ساتھ، جب تک اسے خود گناہ سے توبہ نہ کر لے۔ کیا جوہل مرکب لے کر ہم علوم میں ترقی حاصل کر سکتے ہیں؟
ہمیں کوئی علم نہیں آتا، ہم جاہل ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم سریا پر اپنے کمند باندھیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو پھر اس حالت سے نکلنے کے لیے اس قسم کا تیاری کی ضرورت ہے، تب الہی قوت اس حالت سے نکالنے کے لیے جو ہر وقت موجود ہے تاثر دکھائے گی، اور روح کے بندھن کھل جائیں گے اور روح پر پاؤں پھوٹنے کی روشنی چمکے گی، اگرچہ ہزاروں میں پر جو اس کے ارد گرد ہیں۔ آخر ہم آئیے ایک سوال، اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کہ قرآن شریف کی روح سے انسان کو تاریکی سے ہدایت اور خدا کے نور واحد سے ملتی ہے، لیکن ظلمت میں یعنی گمراہی بہت سے طاغوت کی یعنی شیاطین سے ہے۔ تو کیا کتاب مقدس میں بھی کوئی ذکر موجود ہے جو تاریکی میں سے نور چمکے گا؟ اس نور سے کیا ہوگا؟ کیا وہ کسی چیز کی پہچان کرا سکتا ہے؟ عزیزو، جی ہاں، بالکل 6 صدی قبل اسلام انجیل جلیل میں یہ آیت آپ کو اب مولا مسیح سلام علیہ کے اصحاب کرام نے بلند آواز میں پکار کر کہا تھا۔ جلدوم دوسرا خط اہل کرنتھیوں کے نام اور اس کے 4 باب کی 6 آیت میں، اس لیے خدا ہی ہے جس نے فرمایا کہ تاریکی میں سے نور چمکے، اور وہی ہمارے دلوں میں چمکاتا ہے تاکہ خدا تعالیٰ کے جلال کے پہچان اس نور یعنی اس مسیح کے چہرے کے سے جلوہ گر ہو۔ اب خدا نے جس کا حکم دیا کہ تاریکی میں نور چمکے گا، اس نے ہمارے دلوں کو منور کر دیا، اور وہ کہتے ہیں اقوال ان کی زندگی میں تبدیلی آ گئی جب انہوں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اب پھر آپ غور کیجئے کہ جس سے دل کو روشن ہو جائے، اس میں کیا شک ہے کہ جب محلکات روحانیاں دل سے نکل گئیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حسد، بغض، کینہ، بدی وغیرہ تمام برے خیالات دماغ میں گونجنے شروع کر دیتے ہیں، اور انسان اس پر پھر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ اس کے عوض صحیح خیالات اور خدا اس جہان سے کی نسبت قائم جو کرتا ہے وہ محبت، خلق اور خیر اندیشی اور ہمدردی اور رحم سے بھرپور ہے۔ پھر کیوں کر نہ کہیں کہ اندھیرا جاتا رہا اور روشنی آ گئی، اور تاریکی جاتی رہی اور اجالا آ گیا، ظلمت دور ہو گئی اور نور سے منور ہو گیا، اور یہی وہ روشنی ہے کہ اہل ریاضت سر پٹک کر مر گئے لیکن ان کو میسر نہیں ہو سکا۔ شعراء اپنے شعر میں کہتے چلے گئے لیکن ان کو کچھ نہ ملا، اور نہ اہل علم کو کبھی یہ بات حاصل ہوئی۔ تو دنیا کے ایک عجوبہ چرواہا نے بتا دیا کہ میں دنیا کا میں بہترین چرواہا ہوں، اور شاگرد رشید نے اسے قلم بند کر کے اپنے کتاب میں اس بھید کو رکھا ہے۔ آئیے اس بھید کے سوال کے طرف پھر ہم اختتام کرتے ہیں کہ حضور مسیح کے شاگرد اس بھید سے پردہ اٹھایا کہ نہیں، کہ روشنی ہم میں کہاں سے آئی، یہ چشمہ روشنی کہاں سے آئی ہے۔ ہر واقع زمانے میں انسان جو بھی ہدایت لینا چاہتا ہے اس میں ملے گا، کیونکہ خدا نور ہے، خدا محبت ہے، خدا روشنی کا سرچشمہ ہے، جس سے کچھ نسبت یا نیز سے حد سے ہے ادھر سے روشنی آ گئی، تو پھر روشنی کا سرچشمہ بھی درست ہے، کیونکہ وہ ازل سے ہے اور ابد تک ہے۔ اور جس نے سب کچھ نیز سے حد میں لایا، اگر کوئی اس کو جھٹلا دے تو پھر اس کا مطلب روشنی کو، نور کو جھٹلا دیا۔ اور ضرور ہے کہ میں بھی روشنی میں ظاہر ہو رہا ہوں، یعنی کہ آپ اگر چاہتے ہیں روشنی میں رہنا تو یوحنا کی تحریر میں ہے، جسے ایک حدیث میں بھی لکھا گیا ہے کہ کنتو کنزن مخفیہ ان عرف فقط خلق خلق لکی عرفہ، یعنی میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہ کے پہچانا جاؤں۔ اس نے مخلوق خلق کیا، اور اس کے انسان کی تخلیق کا مقصد خدا تعالیٰ کے پہچان و معرفت ہے۔ اور اس سوال سے پیدا ہوتا کہ انسان نے خدا کو پہچان سکا کہ نہیں، یعنی پہچان میں حاصل کیا کہ نہیں کیا۔ روح کا تقاضا کچھ اور ہے، جسم کا تقاضا کچھ اور ہے۔ روح خدا سے ملاپ کرنا چاہتی ہے، جسم گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اور دوسری بات ہے، خدا تعالیٰ کی قدرت میں اس کا انکار ہے، جو قدرت انکار کرتا ہے اس کا مطلب روح میں نہیں ہے۔ اور سراسر جسمانیت پر مبنی روح کے فضائل مذکورہ میں اس قدر کہ اس میں کچھ رعایت نہیں، لیکن خدا کا قانون انتظام جو اصلاح مفاسد کے لیے اس میں مفقود ہے۔ اور روح کی تمنا کیا ہے؟ خوشی کی تکمیل، اس میں نہیں کہ عقلاً ناجائز۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ بعض اہل مذاہب بھی جواب دیتے ہیں کہ انسانی راس اس کو موت کے بعد رہائی دے گی، اور یہ جواب عام طور پر پسند کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے ہم مر جائیں گے تو خدا ہمیں اگر جہنم میں ڈالے گا کچھ عرصے کے بعد پھر نکال کے ہمیں جنت میں ڈال دے گا، یہ خوش فہمی کی جنت ہے۔ اور اپنی ذات یا نفس کو پہچانا جس نے، تو اس نے رب کو پہچانا۔ یہاں انسان کا ضمیر گواہی دے گا، اور یوحنا نے رسول نے پہلے باب کی 1 سے 11 آیت میں آپ جب مطالعہ کریں گے وہاں ملے گا، لیکن چند آیت ہم خدمت پیش کرنے کی، آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا، یہاں ایک بات واضح کر، نور اور کلام ایک ہی شے ہے،
ایک ہی بات ہے، میں تو کلام اور نور دونوں کے ساتھ ساتھ کہوں گا، تاکہ جو کہتے تھے کہ نور تھا وہ لفظ پر غور کریں، اور جو کہتے تھے کلام تھا وہ بھی غور کریں۔ ابتدا میں کلام یا نور تھا، اور نور کلام کے ساتھ یا خدا کے ساتھ تھا، اور نور کلام یا خدا تھا۔ کلام مقدس کی آیت سے ازل تا ابد زمانہ تو بتا رہا ہے کہ انسانی ذہن جتنا بھی پیچھے ماضی میں جائے، وہاں کلام یا نور یعنی وہ ہستی جو کلمت اللہ کہلائے بعد میں قرآن کی نگاہ میں، وہی تھا اور کوئی بھی نہیں۔ عزیزو، جب آپ ابتدا یا انتہا پہ غور کریں گے تو وہاں انسان کچھ بھی موجود نہیں ہوگا سوائے اس ہستی کے، اور جو بھی چیز بنی ہے اسی کے وسیلے سے، اس کے بغیر کوئی چیز نہ بنی، اب وہ کلام ہو یا روشنی ہو۔ آدمیوں کا نور بھی اسی میں تھا، لیکن نور تاریکی میں چمکا، لیکن گناہ داخل ہوا تو انسان کی عقل اور سمجھ اور تاریکی چھا گئی۔ گناہ نے دنیا کو تاریکی میں دھکیل دیا۔ کیا مطلب کہ انسان نہ خدا کو جانتا ہے نہ خود کو پہچان سکا۔ کیوں؟ کیونکہ یہی تاریکی جس نے اس شکل میں کلمت اللہ کے شکل میں جلوہ فروز ہوئے، عزیز و تاریکی نے اسے قبول نہ کیا، اور آج بھی بہت سے لوگ قبول کرنے سے کتراتے ہیں، جانتے ہیں لیکن پر مانتے نہیں ہیں۔ اور دوبارہ یہ نور جب دنیا میں آئے گا تو پھر جو اس وقت اگر تسلیم کر لیا تو نجات پائے گا، نہیں کیا تو پھر وہ نجات نہیں پائے گا۔ عزیز و حاصل کلام یہ ہے کہ اس بد حالت میں انسان نکل سکتا ہے، کیونکہ اگرچہ وہ جسمانی تولد کے اعتبار سے اس حالت میں پیدا ہوا، مگر روحانی تولد کے اعتبار سے پیدا نہیں ہوا۔ ہاں، ہماری کوشش، ہماری راست بازی اس حالت میں ہرگز نہیں نکل سکتی، لیکن خدا جو قادر مطلق ہے، اس کی قدرت جو سیدنا مسیح سلام علیہ میں ظاہر ہوئی، اس سے مخرجی پا سکتی ہیں۔ مگر خدا پر بیہودہ بھروسہ کرنا بھی اسی کے اندر سے نکلتا ہے، اور وہ کہتا ہے کیوں ہم بھروسہ کریں۔ تو وسوسہ جب دلوں میں پلتا ہے، وسوسہ جب دلوں میں پلتا ہے اور برف چھونے سے ہاتھ جلتا ہے۔ عزیزو، آج کی گفتگو ہم اختتام پذیر کرتے ہیں۔ وہی ہے جو لم یلد بھی ہے اور ولم یولد بھی ہے، اس کے سوا کوئی ذات نہیں ہے۔ آپ اسکرین پر اس وقت واٹس ایپ، ای میل، اسکائپ، ٹیلی فون نمبر دیکھ رہے ہیں، تو اگر آپ کے پاس کتاب مقدس نہیں ہے تو آپ اپنا پورا پتہ مجھے لکھ بھیجیے۔ ہم فی سبیل اللہ آپ کی خدمت میں کتاب مقدس سال کریں گے، تاکہ آپ بھی اس تاریکی سے نکل کر روشنی میں، اس نور میں آ جائیے گا۔ اگلے انتشار پھر حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے اجازت۔ خدا حافظ و ناصر۔